بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی اور مسلمانوں میں آخر نفرت وجہ کیا ہے؟ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ یہ بات یاد کرنے لائق ہے کہ یہودی حضرت بی بی سارہ کی اولاد ہے، جبکہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بنتے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور تم سے اسے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیل جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا گیا۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دا جیوش ڈسیپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اسی قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا، بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا، اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو اذیت دے دے کر مارا۔ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا، انہیں اپنے شہروں سے در بدر کرتا۔ ملکوں بکھری یہ ذلیل و رسوا قوم 1896 میں ایک جگہ اکٹھا ہوئی۔ پھر انہوں نے اس تصور کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ کیا جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا، تمہارا مسیحا آئے گا اور تم یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔
ہر یہودی یہ خواب دیکھتا ہے اور اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر اسرائیل آ جاتا ہے یا پھر جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے اپنی دولت کا اچھا خاصا حصہ اسرائیل کی ترقی کے لیے بھیجتا ہے۔ 1948 میں مغربی طاقتوں نے مل کر فلسطین کے ایک بڑے علاقے کو عربوں سے چھین کر اس پر یہودیوں کو ایک ملک بنا کر دے دیا اور اسرائیل بنتے ہی شروع کے 19 سال یہودیوں نے مسلسل اپنے پڑوسی عرب ملکوں سے جنگ جاری رکھی اور 1967 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے آج تک مڈل ایسٹ کے مسلم ملکوں میں امن کا ایم نہیں ہونے دیا۔ یہودیوں کو عروج حاصل ہونا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک خدا، ایک تورات اور ایک شریعت کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ ہم میں سے کوئی جرمنی میں رہتا ہو یا امریکہ میں، نائجیریا میں رہتا ہو یا فلیپینس میں، ہم ایک قوم ہیں۔ اسے اس بات پر کامل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اس ارض مقدس یروشلم لوٹنا ہے جہاں اس کا مسیحا آئے گا اور وہ ان کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے بھڑک رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت یاد رہے کہ کسی کی بھی ہلاکت ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غیر و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، یاد رکھیے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملکوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست، احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔